بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی چند نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور اسی کا بقیہ حصہ آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج جس عنوان سے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے ولی اور عامل میں فرق۔ فرمایا کہ ایک مستجاب الدعا شخص ایران کے راستے روم سے ہندوستان پہنچا، یعنی ایک ایسا شخص جس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، وہ شخص جو ہے ایران کے راستے جو ہے روم سے ہندوستان پہنچا، اور اسے عبداللہ چلپی کہتے تھے۔ تو اس سے بہت سے عجائبات، یعنی بہت سی عجیب و غریب چیز مشاہدے میں آئے، بہت سی عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی۔ ان میں سے ایک تو یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے حجرے میں 40 دن تک بغیر روٹی اور پانی کے اعتکاف میں رہا۔ اپنے حجرے میں 40 دن تک بغیر روٹی اور پانی کے اعتکاف میں رہا، حجرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، اپنے پورے وجود کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے وہ باہر نکل آتا تھا، یعنی بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی مدبھیڑ کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ شخص جو ہے باہر آ جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندر اندھیرے میں قرآن مجید لکھا کرتا تھا، اور بارہا یعنی کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھس جاتا اور جہاں سے چاہتا باہر نکل آتا تھا، زمین کے اندر چلے جاتا اور جس جگہ سے چاہتا باہر نکل کے آ جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ صاحب کرامات اولیاء میں سے، یہ صاحب کرامات اولیاء میں سے ہے، یعنی اولیاء اللہ کی کرامت کا جو ایک فرد ہے۔ تو میں بھی اسے دیکھنے چلا گیا۔ ان دنوں جو ہے وہ ایرانیوں میں سے ایک گھر کے بادشاہ سے چھپ کر رہ رہا تھا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے کرامات اولیاء میں سے ہے، یعنی یہ بھی جو ہے کسی ولی کی کرامت ہے۔ تو اب میں اسے دیکھنے گیا تو ان دنوں جو ہے وہ ایرانیوں میں سے ایک کے گھر کے بادشاہ سے چھپ کر رہ رہا تھا۔ تو پہل جاتے ہی میں رافضیوں میں گھل مل گیا، کیونکہ وہ جو ہے کسی ایرانی کے گھر رہ رہا تھا، یعنی رافضی کے گھر، شیعہ کے گھر رہ رہا تھا، اور بادشاہ سے چھپ کر رہ رہا تھا۔ تو میں جو ہے جاتے ہی جو ہے پہلے رافضیوں میں گھل مل گیا، جو شیعہ ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے میں رہنے لگا۔ 12 مسائل میں گفتگو چل پڑی، تو میں نے تمام مسائل میں الزامی جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا۔ تمام مسائل، جتنے بھی مسائل چل رہے تھے 12 مسائل، تو میں نے الزامی جواب دے دیا، یعنی انہی کے سوال میں جو ہے ان کو پھانس دیا اور ان سے جواب دیتے نہ بن پڑا۔ تو بہرحال الزامی جواب دے کر ان کو خاموش کر دیا کہ ان کا سوال جو ہے انہی کے منہ پر ایک تماچا پڑ گیا۔ تو داد دیتے لوگ اور بری باتیں قبول کرتے رہے، مگر آغاز گفتگو میں گفتگو کے شروعات میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں سنی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میرا مذہب یعنی یہ کہ خود ما صفا، اچھی چیز لے لو اور بری چیز کو چھوڑ دو، یہ میرا مذہب ہے۔ تو اس بنا پر وہ کچھ تعصب سے پیش نہ آئے، مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے
تعصب سے کام نہ لیا، دشمنی اور عداوت سے اور نفرت سے کام نہ لیا، اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک ایک مسئلہ دلائل برہانی اور خطابی اور الزامی جوابات کی صورت میں ان کے سامنے بیان کیا۔ ایک ایک مسئلہ جو ہے پورے دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ اور الزامی جوابات کی صورت میں ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ قبول کرتے رہے اور انکار کی گنجائش نظر نہ آئی۔ ان سے نمٹ کر، یعنی ان سے فارغ ہو کر جو ہے پھر میں نے عبداللہ سے ملاقات کی، مگر اس کے اندر میں نے یہ طریقہ اولیاء میں سے کوئی بہرہ نہ پایا۔ اس کے اندر میں نے طریقہ اولیاء میں سے کوئی چیز نہیں پائی، یعنی کوئی بہت بڑی دولت نہیں پائی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کی تعظیم سے جو ہے منہ پھیر لیا کہ اولیاء اللہ کے طریقے میں سے اس کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ تو ایرانیوں میں سے ایک نے جب پوچھا کہ بھئی میں نے جب منہ پھیر لیا، تو ایرانیوں میں سے، شیعوں میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ کیا سبب ہے کہ انتہائی شوق سے آئے مگر دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا ولی سمجھ کر آیا تھا، مگر یہ تو دعائیں پڑھنے والا نکلا، یہ تو دعائیں پڑھنے والا نکلا۔ عبداللہ نے یہ سن کر خوب داد دی، یعنی کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں سیفی پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تو وہ دعائیں پڑھنے والے تھے تو اس لیے دعا میں لگ گئے۔ تو جب ایسے مقام پر پہنچا جہاں قواعد نحویہ کی روح سے 2 اعراب پڑھنے کا احتمال تھا، نحوی قواعد کے اعتبار سے 2 طرح کے اعراب پڑھے جانے کا احتمال تھا کہ بھئی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ذوق اور وجدان کی روح سے ایک اعراب متعین تھا۔ آدمی کو اگر ذوق ہو، شوق ہو، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہی اعراب طے تھا، یعنی یا تو زبر پڑھے یا زیر پڑھے یا پیش پڑھے۔ تو اس طریقے سے 2 اعراب پڑھے جانے کا پہلے اندیشہ تھا، پہلے احتمال تھا کہ بھئی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں جب دیکھا گیا تو اب ایک ہی چیز پڑھنا ہے، یا تو زبر یا تو زیر، تو ایک اعراب بہرحال کوئی سا بھی ایک متعین ہو گیا، فکس تھا۔ تو اس نے خلاف ذوق اعراب اختیار کیا، اس نے جو ہے خلاف ذوق اعراب جو ہے اختیار کیا، پسند کیا۔ وہ اعراب کو اس نے سلیکٹ کیا، پسند کیا، جو کہ ذوق اور کے خلاف تھا، ادب کے خلاف تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو، تو کہنے لگا یہ غلط نہیں بلکہ ٹھیک ہے، اور اس بارے میں پھر وہ مناظرہ کرنے لگا، یعنی بحث اور مباحثہ کرنے لگے، اور دعائیں سیفی کے وہ تمام نسخے منگوا لیے جو اساتذہ سے اسے ملے ہوئے تھے۔ تمام نسخے اسی کے اعراب کی تائید کر رہے تھے، جتنے نسخے تھے، جتنی کتابیں تھیں، کتاب کی جتنے نسخے تھے، تو وہ جو ہے اسی کے اعراب کی تائید کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ 13واں نسخہ جو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں سے تھا، یعنی ان کی برکت والی چیزوں میں سے تھا، تو بعض عمرا کے گھر سے منگوایا، بعض جو ہے ذمہ داروں کے گھر سے منگوایا، اور اس میں اعراب میرے موافق نکل آیا۔ اس میں جو اعراب آیا تو میں جیسا چاہتا تھا ویسا نکلا۔ تو داد دی اور اعتراف کیا، انہوں نے تعریف کی، اچھا کہا اور اس کو قبول بھی کیا۔ پھر ایرانیوں سے کہنے لگا کہ جانتے ہو کہ اتنی بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں جب بھی اس مقام پر پہنچتا تھا نور کے بجائے ظلمت نظر آتی تھی۔ بالآخر جو ہے اخیر میں یہ عبداللہ چرپی جو ہے طریقہ قادریہ میں مجھ سے بیعت ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ولی اور عامل کا فرق بتلایا گیا کہ ولی کے اندر اور عامل کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ بخوبی جان گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، در دل گاؤ خر، یعنی ایک ہی دل کے اندر گائے اور گدھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو جو ہے ایک دل کے اندر دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔
اور اسی طریقے سے بہت سارے جیسے وسوسے اور خیالات، یہ اگر ہوں تو توجہ اور یکسوئی نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزوں کو اس عنوان کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ سید لطف کے دولت کدے پر جانا ہوا تو وہاں ایک ایسے فاضل سے، ایک ایسے بزرگ سے ملاقات ہوئی جو صوفیہ کی بعض باتوں کا منکر تھا، انکار کرتا تھا۔ اتفاقاً نماز کا وقت ہو گیا، اچانک جو ہے نماز کا وقت ہو گیا تو اسے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت چولہے پر دیگچا رکھا ہوا تھا اور نوکر بازار گیا ہوا تھا۔ تو منکر صوفیہ امام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں طعام نہ جل جائے، تو صوفیہ کی باتوں کا انکار تو کرتا تھا وہ۔ اب چولہے پر دیگچا رکھا تھا، نوکر بازار گیا تھا اور اس کو امام کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور یہ صوفیہ کی باتوں کا انکار کرتا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں طعام نہ جل جائے، کھانا نہ جل جائے، کیونکہ دیگچا چولہے پر ہے، اور پوری نماز میں اسے یہ خیال ستاتا رہا۔ تو میں اس کی اس بات پر روحانی طور پر مطلع ہوا، باخبر ہوا، مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی روحانی طور پر، اور اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا نماز شروع کر دی، اکیلے نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو میرے ساتھ رنج سے پیش آئے، یعنی غم کے ساتھ پیش آئے کہ اکیلے نماز پڑھنے کا کیا سبب تھا، اکیلے نماز پڑھنے کی کیا وجہ تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم تو نماز میں اپنے نوکر کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور طعام پکا رہے تھے، یعنی کھانا پکا رہے تھے، پھر میں تمہاری اقتداء کیسے کرتا۔ تو یہ سن کر اس نے داد کے طور پر اعتراف کیا، یعنی اس نے خوب قبول کیا اور اچھا کہا اس بات کو، اور احوال صوفیہ یعنی صوفیوں کے حوال کے انکار سے اس نے کیا کر لیا، رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تاثیر توجہ، جانور پر اثر انداز۔ توجہ کی جو تاثیر ہے تو وہ جانور پر بھی اثر کرتی ہے، مگر عابد معترض کے لیے بے سود، مگر ایسا عابد کہ جو اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے بے فائدہ ہے، توجہ کا اثر اس پر کچھ نہیں پڑتا۔ اور اگر یہ کہ اعتراض نہ ہو تو پھر جانور پر بھی اثر کر جاتی ہے، لیکن اگر اعتراض کرنے والا ہو تو انسان پر بھی عابد پر بھی اس کی توجہ کا اثر نہیں ہوتا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانور پر تو کر سکتی ہے توجہ، اثر تو کر سکتی ہے، مگر یہ کہ جو ایسا عابد ہو جو اعتراض کرتا ہو تو اس کے اوپر توجہ کا بالکل اثر نہیں ہوتا، یعنی جو توجہ کا انکار کرتا ہو، توجہ سے اعتراض کرتا ہو۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حضرت والد ماجد سے اجمالاً، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجمالاً یعنی مختصراً، اور ان کے بعض احباب سے تفصیلاً یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سننے میں آیا ہے، ان کے بعض دوستوں سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سننے میں آیا ہے کہ سرہند کا ایک شخص طبعی طور پر منکر ولایت تھا۔ سرہند کا ایک شخص طبعی طور پر ولایت کا انکار کرتا تھا۔ پہلے یعنی شروع میں ایک بزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان حاصل کیا، فائدہ اٹھایا۔ اتفاقاً اچانک عید کے دن شیخ بزرگوار شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ اب وہ ولایت کا ایک شخص انکار کرتا تھا تو اس نے ایک بزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان حاصل کیا۔ ایک دن عید کے دن حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ان سے مصافحہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میاں دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ اور اس قسم کے 2-3 جملے از راہ تلطف یعنی مہربانی کے طور پر فرمائے تو اس کا دل ان کی طرف پھر گیا اور آنا جانا شروع کر دیا۔ پہلے بزرگ کے ہاں آنے جانے میں کمی کر دی۔ جب اسے یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ توجہ کے ذریعے شیخ محمد معصوم کے ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ توجہ کے ذریعے شیخ محمد معصوم کے ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہو گیا، بالکل پیچھے پڑ گیا۔ تو انہوں نے مدافعات کی، یعنی اس کا دفاع کیا
تو یہاں تک کہ اس کا بھیجا ہوا شر اسی پر پلٹا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جو شخص ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مرید اسی طرح ان کی خدمت میں رہتا رہا۔ کافی مدت کے بعد ادھر سے بھی اس کے دل میں شک اور اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی اور ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا۔ الغرض اسی طرح وہ درویشوں کے یہاں آتا جاتا اور انکار کرتا رہا، اور اس سبب سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکا، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، کیونکہ آتا جاتا ضرور تھا لیکن انکار کرتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تصرف نہیں ہے، یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے تصرف کرنے کی صلاحیت ہو کہ جو چاہے وہ کر لے۔ تو یہ سن کر میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے خود ہو گیا، اور اسی بے خبری کے عالم میں دیکھا کہ گویا اسے سبز خلعت دی گئی، سبز جو ہے اسے ہرے رنگ کی جو ہے خلعت عطا کی گئی ہے، لباس عطا کیا گیا۔ اور جب اسے افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو اس کا دیکھا واقعہ بھی میں نے اسے بیان کر دیا۔ تو اس نے واقعہ سن کر اعتراف کیا، یعنی قبول کیا، مگر فطرتاً منکر ولایت ہونے کے سبب، یعنی اس کی فطرت میں ہی ولایت کا انکار تھا، اس وجہ سے اس کو کوئی فائدہ، کوئی نفع حاصل نہ کر سکا، وہ کوئی فائدہ اٹھا نہ سکا۔ کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ طویل ہے، بہت لمبا ہے، مگر مجھے جو ہے سبز خلعت پہنانے والے جملے تک ہی یاد رہ سکا یہ واقعہ۔ واللہ عالم، اللہ خوب بہتر جانتا ہے پورا واقعہ۔ حضرت والد سے اجمالاً، مختصراً، اور ان کے بعض دوستوں سے تفصیلاً یہ بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حالت غلبہ میں بکری پر توجہ ڈالی۔ غلبے کی جو حالت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، تو اس حالت میں جو ہے بکری پر توجہ ڈالی تو اس پر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی۔ کئی دن اسے گھاس اور پانی کا شعور تک نہ رہا، احساس تک نہ ہوا، اور بالآخر یعنی اخیر میں جو ہے وہ مر گئی۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں رافضیت سے توبہ۔ شیعیت جو ہوتی، شیعیت بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے جو ہے توبہ۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے کشفی طور پر ایک آدمی کی صورت دکھائی گئی۔ کشف کے طور پر جو اولیاء اللہ کے سامنے سارے حالات کھل کر سامنے آتے ہیں، اس اعتبار سے ایک آدمی کی صورت دکھائی گئی، اور میرے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ شخص تیرے ہاتھ پر رافضیت سے توبہ کرے گا، شیعہ سے جو ہے سنی ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے یاران مجلس کو سنایا، اپنے مجلس کے ساتھیوں کو سنایا، اور اس آدمی کا پورا حلیہ بھی بیان کر دیا، اس کا جو ہے پورا جو ہے حلیہ بیان کر دیا، یہ کہ مطلب اس کا چہرہ بشرا سب کچھ بیان کر دیا کیوں کیسا دکھتا ہے۔ تو اس واقعے سے تقریباً 20 سال بعد میں محمد فاضل کے گھر گیا تو وہاں ایک مہمان کو بیٹھا ہوا دیکھا، اسے پہچانا اور انتہائی لطف و کرم سے پیش آیا۔ تو دوستوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ ایک ایسے اجنبی شخص کے ساتھ جو رافضیت اور غلط عقائد کی وجہ سے بدنام ہے، اتنی مہربانی کا آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں رہا کہ معمولی غور کے بعد انہوں نے بھی اسے پہچان لیا، وہ جو حلیہ بیان کیا تھا وہ آدمی کا، کہ جس کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ رافضیت سے توبہ کرے گا۔ تو بہرحال تو ان کو بات یاد دلایا کہ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں رہا، تو تھوڑی دیر بعد کچھ غور کرنے کے بعد انہوں نے بھی اسے پہچان لیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی، وہ شخص نے۔ کچھ دنوں بعد مفسد لوگوں کی صحبت نے، خراب لوگوں کی صحبت نے اسے پھر شکوک میں، یعنی شک کے اندر مبتلا کر دیا، گرفتار کر دیا۔ تو اسے پیٹ کے درد نے آ لیا، یعنی اس کو پیٹ کا درد لاحق ہو گیا، اور وہ جان گیا کہ درد کا سبب کیا ہے، پھر توبہ کر لی۔ اس کو پتہ چل گیا درد کی وجہ کیا ہے، کیوں درد ہو رہا ہے، اس نے توبہ کر لی۔ تو یعنی اس کو یہ لگ گیا کہ یہ رافضیت کی وجہ سے ہی یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اس نے رافضیت سے پھر توبہ کر لی۔ کچھ دنوں بعد پھر جو ہے وہ شخص جو ہے شک میں گرفتار ہو گیا، تو وہ پھر پیٹ کے درد، شدید درد میں، بہت زیادہ درد میں مبتلا ہوا۔ تو تب دوستوں نے جو ہے اس کے دماغ میں ڈالا کہ جب تک توبۃ النصوح نہ کرو گے، سچی توبہ نہ کرو گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ خالص سنی ہو گیا، اور رافضیت سے یعنی شیعہ ہونے سے اس نے جو ہے کلی طور پر بیزار ہو گیا، اور دور رہا،
رافضیت سے بالکل الگ رہا۔ اس نے مجھ سے طریقت کا سبق بھی لیا، اور شروع میں اس نے پوچھا کہ کون سا طریقہ اختیار کروں، تو میں نے کہا طریقہ قادریہ سب سے بہتر رہے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ رافضی جو ہے حضرت غوث اعظم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت رکھتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی سب سے بہترین طریقہ تمہارے لیے غوث اعظم کا ہی طریقہ رہے گا، تاکہ غوث اعظم سے محبت بھی پیدا ہو جائے۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو جس سے عداوت ہوتی ہے اس کو اسی سے قریب کر دیتے ہیں، کہ جس سے اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ دشمنی کو ختم کر کے محبت میں کیسے بدل دینا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی طرف ہی اس کو پھیر دیا۔ نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، یہ عنوان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کی تختی پر یار کے قد کے الف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے آگے کا مصرع کچھ اس طرح ہے کہ استاد نے مجھے اس کے سوا کچھ اور یاد کرایا ہی نہیں۔ تو بہرحال حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور بعض احباب سے تفصیلاً میں نے سنا، پوری تفصیل کے ساتھ سنا ہے کچھ دوستوں سے، کہ تاشقلہ بیگ ایک ترکستانی تھا جسے حصول طریقت کا ذوق ترکستان سے بخارا لایا، اور وہاں ایک مدت تک، ایک زمانے تک حضرت خواجہ نقشبند کے مزار پر ٹھہرا رہا، اس انتظار میں اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کا اسے پتہ دیا جائے، بس اسی انتظار میں ٹھہرا رہا۔ آخر جو ہے حضرت خواجہ نے اسے کشف میں فرمایا کہ تیرا پیر ہندوستان کے شہر دہلی میں ہے، اور حضرت والد ماجد کی شکل و صورت اسے دکھائی گئی، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت اسے دکھائی گئی، مگر اسے خیال آیا کہ دہلی تو بہت بڑا شہر ہے، اس بزرگ کا وہاں ڈھونڈنا دشوار ہو جائے گا۔ اس خیال پر مطلع ہو کر، اس خیال سے آگاہ ہو کر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جس دن دہلی میں داخل ہوگے اسی دن وہ بزرگ تمہیں واعظ کہتے ہوئے ملیں گے، تمہیں نصیحت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اس کے بعد تاشقلہ بیگ کو، اس شخص کو جو ہے شوق بیعت، یعنی بیعت کا شوق جو ہے کشاں دہلی لے آیا، دھیرے دھیرے کھینچتے کھینچتے دہلی لے آیا۔ پہل شروع میں وہ شیخ فرید کے ہوٹل پر اترا، اور اتفاق سے جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا، تو اس نے جامع مسجد کا پتہ پوچھا، تو لوگوں نے اسے مسجد فیروزی کا پتہ دے دیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت والد ماجد کو خواجہ نقشبند کے بتائے ہوئے حلیے پر پایا۔ جو حلیہ بتایا گیا تھا اسی حلیے پر اس نے حضرت والد ماجد کو پایا۔ جب نماز کے بعد حضرت والد نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، تو اسے بھی تاشقلہ بیگ نے اپنے موافق پایا، اپنے بالکل میچنگ میں پایا، یعنی اپنے ہم خیال پایا کہیے آپ۔ تو فراغت کے بعد آپ کے ساتھ گھر آیا اور اپنے سر سے دستار اتار کر اظہار عقیدت کیا، عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ کچھ دن ہماری صحبت میں رہو، تاکہ ہمیں سمجھ سکو۔ اس نے یہاں تک پہنچنے کا سارا قصہ، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت والد نے اسے اپنی بیعت میں لے کر اشغال و اعمال کی تلقین فرمائی، یعنی بیعت میں داخل کر کے اس کو جو ہے کچھ اعمال کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد وہ دکن چلا گیا تو پھر واپس نہ آیا۔ حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یاران طریقت سے تفصیلاً، یعنی آپ کے ساتھیوں سے جو ہے میں نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ مرزا علی خوافی قصبہ خواف کا یعنی صحیح العقیدہ اور پاکیزہ خیال سنی تھا، یہ شخص جو ہے مرزا علی خوافی، حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تیرا پیر دہلی میں ہے، اور ساتھ ہی حضرت والد ماجد کی صورت بھی دکھلا رہے ہیں، صورت دکھلا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا پیر دہلی میں ہے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت دکھلا دی۔
تو کافی عرصے کے بعد، کافی زمانے کے بعد وہ جو ہے کسی تقریب سے دہلی آیا، کسی کام سے دہلی آیا، کسی محفل میں، کسی تقریب میں شرکت کے ارادے سے دہلی آئے، مگر پھر بھی مدت و ملاقات نہ ہو سکی، بہت زمانے تک ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں محمد افضل پھلواری سے حضرت والد کا نام نامی اور کچھ اوصاف سنے، یعنی کچھ آپ کی خوبیاں سنی، تو فوراً ان کی خدمت میں پہنچا اور بیعت و تلقین سے مشرف ہوا، یعنی فوراً خدمت میں پہنچ کر بیعت حاصل کر لی۔ اب بعض اوقات اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی، وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا اور کہتا کہ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت والد ماجد پھلت میں تھے، پھلت ایک علاقے کا نام ہے، غالباً یہ اتر پردیش کا ایک شہر ہے پھلت۔ تو پھلت میں تھے کہ مرزا علی خوافی گرمی شوق سے بغیر زاد راہ اور سواری کے راستہ نہ جاننے کے باوجود، یعنی شوق کی جو ان کی حرارت تھی اور شوق کا جو غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بغیر توشہ لیے ہوئے، یعنی راستے کا کھانا لیے بغیر اور سواری کے راستہ نہ جاننے کے باوجود، یعنی ان کی سواری بھی راستہ نہ جانتی تھی، اس کے باوجود ادھر دوڑ پڑا اور وہاں پہنچ کر عشق شور انگیز اور شوق بلاخیز کی تپش بجھا لی۔ تو اس نے جو اس کا عشق جو ہے شور مچا رہا تھا اور جو ہے اس کا عشق جو ہے بھڑک رہا تھا، اس کا شوق جو ہے تڑپ رہا تھا، تو اس کی پیاس جو ہے اس نے بجھا لی۔ حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یاران طریقت سے تفصیلاً سنا کہ صوفی نامی سہارنپور کا ایک آدمی تھا، صوفی نام تھا اس کا، اور وہ سہارنپور کا رہنے والا ایک آدمی تھا، تو جو جوانی میں ایک صاحب کشف درویش سے، ایک ایسا درویش جو صاحب کشف تھا، ان سے فیض حاصل کرتا رہا، اور وہ اسے کہتے تھے کہ تیری بیعت میں تیری بیعت ایک ایسے شخص سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، جو اس شکل و صورت اور وضاقتہ کے ہیں، یعنی ایسے ایسے دکھتے ہیں، یہ بتلا دیا گیا، اور اس نام سے مشہور واعظ ہیں، اس نام سے جو ہے وہ مشہور واعظ ہے، یعنی وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں مشہور۔ تو وہ صوفی جو ہے اس بزرگ کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا اور مختلف قسم کے، الگ الگ قسم کے صوفیانہ اشغال، صوفیانہ اعمال اور ریاضتیں بھی کرتا رہا، صوفیوں کے کام بھی کرتا رہا، صوفیوں کی طرح محنتیں اور ریاضتیں بھی کرتا رہا۔ آخر عمر میں محمد اسماعیل میرٹھی کے، میرٹھ ایک علاقے کا نام ہے، یہ بھی اتر پردیش کا ہی ایک شہر ہے، تو محمد اسماعیل میرٹھی کے بتلانے پر حضرت والد کی خدمت میں پہنچا اور بیعت و تلقین سے مشرف ہوا، یعنی بیعت کے شرف سے جو ہے مالا مال ہوا۔ آغاز میں یعنی شروع میں اپنے اشغال اور ریاضات خوب بیان کرتا تھا، اپنے جو اعمال ہے اور اپنے جو وظائف ہے تو اس کو خوب بیان کرتا تھا۔ تو حضرت والد نے فرمایا کہ آغاز اچھا ہے، انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو وہ شروع میں جو ہے اپنے اعمال وغیرہ ساری ریاضتیں بیان کرتا تھا بہت زیادہ، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آغاز اچھا ہے، یعنی شروعات اچھی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے دروازے کھل جائیں گے۔ جس مقصد سے اس طریقت کے اس نے قدم رکھا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی دروازے کھلیں گے بالآخر۔ یعنی بہرحال یہ ہوا کہ اخیر میں وہ جو ہے حضرت والد کی تربیت سے کامل ہو کر نکلا، مکمل ہو کر نکلا اور باکمال ہو کر نکلا۔ تو اس طرح سے بزرگان دین جو ہے اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اور نوازتے ہیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس انداز سے وہ جو ہے نوازتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔
اور بزرگان دین کے فیوض و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔